الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا، جس سے زمین کو زندہ کیا اور اس سے قسم قسم کے پھل اگائے تمہاری خوراک کے لیے، تو تم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ، اور تم جانتے ہو۔ سامعین کرام، کس سے نجات حاصل کی جائے؟ نفس اور شیطان سے، جو غلط اور گمراہ کن خواہشات کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر زنگ اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم صراط مستقیم کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے سینے صاف ہوتے ہیں، اور سینے صاف ہونے سے ہمیں نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے تاکہ قولاً فعلاً ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ مالک الملک ناراض ہو جائے، اس لیے کہ مالک الملک کی زمین پر ہی رہنا ہے، اس کے آسمان کے نیچے ہی رہنا ہے، اور کوئی نجات کی جگہ نہیں، اسی کا دیا کھانا ہے اور اسی کی مہربانیوں سے ہر لمحہ ہر لحاظ سے استفادہ کرنا ہے۔ اس کی مہربانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، اس کی مہربانی کے بغیر کوئی ذہن میں چیز جمع نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تمہارے دماغوں میں، تمہارے کانوں میں اور تمہاری آنکھوں پر جو نفس اور شیطان کی وجہ سے پردہ ہے وہ ختم ہو جائے، جو سیاہی ہے وہ دور ہو جائے، تمہارے سینے روشن ہو جائیں اور تمہارا تعلق پھر اسی ہستی سے ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیدا فرمایا اور سراج منیر بنایا۔ جب تمہارے سینے صاف ہو جائیں، تمہارے دماغ صاف ہو جائیں، تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں، تمہیں اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہو جائے، تمہیں رہنمائی کے لیے کسی کی ضرورت پڑے، دستگیری کے لیے ضرورت پڑے، اس کی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روشنی، رہنمائی اور مشعل راہ بنا کر بھیجا، سراج المنیر بنا کر بھیجا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور جس سے تعلق اور نسبت رکھ کر ہی انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اور تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک بار حضرت شبلی رحمت اللہ مخلوق کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے حکم کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری، اور جو تم عمل کرتے رہے ہو ان کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہاں جزا اور سزا ہوگی۔ حضرت شبلی ابھی یہ سمجھا رہے تھے کہ وہاں سے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، شبلی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ صرف ایک بات ان کو صاف بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا، میں تو تمہارا تھا، تم کس کے تھے؟ دیکھیں کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا کہ میں تو تمہارا تھا اور تم کس کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے سارا جہان تمہارے لیے
بنایا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ تمہارے خدمت میں مصروف رہا، اور اس کا بدلہ تم نے کیا دیا؟ کبھی یہ سوچا کہ تمہیں یہ کس نے عطا فرمایا؟ تم اس طرف متوجہ نہیں رہے اور اپنی توجہ کو دوسری طرف مبذول کر دیا۔ اس ایک سوال نے اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیوں کا ذکر فرما دیا۔ جو لوگ اس حقیقت کو پالتے ہیں کہ مالک الملک کی عطا کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی اس کی مہربانی اور فضل کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے، تو ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ متقی بن جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں، اور اس یاد سے جب سینہ صاف ہو جاتا ہے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، اور انسان نسبت رسولی حاصل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حالت نہ ہو تو پھر نہ دنیا رہے نہ دین۔ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے کسی صورت چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ معاذ، میں آج تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اگر تم یاد رکھو گے تو فائدہ حاصل کرو گے، اور اگر بھلا دو گے تو نقصان میں رہو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے بنائے، اور 7 آسمانوں پر ایک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے کے نیک اعمال جو سورج کی طرح چمکتے ہیں، انہیں فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں اور پہلے آسمان کو پہنچتے ہیں، تو وہاں نگہبان فرشتہ ان اعمال کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان اعمال کو لے جاؤ اور اس انسان کے منہ پر دے مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ اعمال کرنے والا ہمیشہ شکوہ کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر خوش نہیں تھا، یہ گلہ گزار تھا۔ پھر دوسرے اعمال جو اس سے بہتر ہوتے ہیں فرشتہ لے کر دوسرے آسمان پر جاتا ہے، اور وہاں پر مقرر فرشتہ کہتا ہے یہ اعمال لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند نہیں۔ یہ شخص فخر کرنے والا تھا کہ میں نے فلاں نیکی کی، میں نے خیرات کی، میں نے اچھا کام کیا، ایسے اعمال اللہ کو پسند نہیں۔ پھر کچھ اس سے بہتر اعمال تیسرے آسمان پر لے جائے جائیں گے، وہاں پر مقرر فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نیچے لے جاؤ اور اس کے منہ پر مارو۔ یہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ اعمال کرنے والا انسان متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، اپنے آپ میں بہت بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، یا میں بہت بڑا عالم دین ہوں، یا میں بہت بڑا بزرگ یا شیخ ہوں۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان سے جو مال بچیں گے وہ فرشتہ لے کر چوتھے آسمان پر جائے گا، اور وہاں پر مقرر فرشتہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اعمال لے جاؤ جس انسان کے ہیں اس کے منہ پر مارو، کیونکہ ایسے مال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ ایسے انسان کے مال ہے جو اپنا فائدہ سوچتا تھا، ہر وقت اپنا فائدہ دیکھتا تھا، اس کے مال قابل قبول نہیں، اسے واپس لے جاؤ۔ اسی طرح کچھ بچے اعمال 5ویں آسمان پر جائیں گے، اور 5ویں آسمان پر نگہبان فرشتہ روک لے گا اور آواز دے کر کہے گا واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ مال کرنے والا بے رحم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا تھا، اس کے اعمال واپس لے جاؤ۔ اسی طرح کچھ بچے اور اعمال 6 آسمان پر لے جائے جائیں گے، اور 6 آسمان پر جو فرشتہ نگہبان وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اعمال لے جاؤ اور
اس انسان کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ حاسد تھا، یہ حسد کرنے والا تھا۔ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اس سے کچھ بہتر اعمال 7ویں آسمان پر جائیں گے جو کچھ بہتر ہوں گے۔ وہاں پر نگہبان فرشتہ یہ سوال کرے گا کہ یہ اعمال لے جاؤ۔ ایسے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو ریاکار ہو، یہ ریاکاری کرتا تھا، دکھلاوے کرتا تھا۔ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ یہ مال لے جاؤ، اس کے منہ پر مارو۔ جو اعمال سب آسمانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خاص تیری رضا کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے دلوں کا حال معلوم ہے، یہ دل سے نہیں کرتا تھا، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر فرشتے اور زمینوں، آسمان، غرض ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نجات بہت مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنے کے لیے میری اتباع مت چھوڑو، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔